السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہوا ہے، ذرا لمبا ہے، تو پہلے یہ سوال سن لیں۔ کہا یہ گیا اس سوال میں کہ اللہ نے ایک جگہ قرآن میں 18 انبیاء کا نام لیا ہے، لیکن تعجب کی بات ہے کہ اس میں ترتیب کا خیال نہیں ہے۔ دوسری بات اس میں یہ کہہ رہے کہ اول تو انبیاء ہیں، تو پھر اس میں ان کے باپ دادا اولاد اور بھائی کا ذکر کیوں ہے کہ انہیں چنا اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی؟ تو کیا اللہ نے انبیاء کو خاندانوں سمیت چنا تھا؟ اس کے بعد پھر اس میں ایک اور بات یہ کہا ہے کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو جو کچھ وہ کرتے ضائع ہو جاتا، تو کیا انبیاء سے بھی شرک کی امید کی جا سکتی کہ اللہ نے یہ بات قرآن میں کہہ دیا؟ اس کے بعد پھر یہ بھی ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں الکتاب، حکم اور نبوت دیا، اور اسی آیت میں پھر فوراً یہ کہہ رہے کہ بس اگر وہ انکار کریں تو ہم نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے ایسے لوگ جس کا انکار کرنے والے نہیں۔ تو کیا انبیاء بھی انکار کر سکتے تو پھر اللہ نے ایسے لوگ بھی مقرر کر دیے کہ وہ انکار نہ کریں؟ تو یہ باتیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اللہ آخر میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور ان کی راہ پر چلو۔ تو جب انبیاء سے شرک کی توقع کی جا سکتی ہے، انبیاء سے انکار کی توقع کی جا سکتی ہے، اور اس کی جگہ اللہ دوسرے قوم بھی تیار کر رکھے، پھر ان لوگوں کی ہدایت کی اقتدا چیمانی دارد، یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو پا رہی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا قرآن میں ایسی ہی بات ہے یا یہاں کچھ اور ہے؟ تو اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم ہے میں وہ واضح کروں گا، اور آخر میں اس کی وضاحت کر دوں گا کہ یہ آیتیں ہر دور میں کس طرح قابل اتباع رہتی ہے۔ تو اس کے لیے سورہ الانعام اور اس کی آیت نمبر 83 سے لے کر 90 تک دیکھ لیں، یعنی 6 کی 83 to 90، اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم پر دی، ہم جس کے درجے چاہیں بلند کرتے ہیں، بے شک تمہارا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ان ابراہیم کو بخشا اسحاق اور یعقوب، ہم نے سب کو ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے ہدایت دی اس سے قبل، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس سب نیک بندوں میں سے ہیں، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط، اور سب کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی، اور کچھ ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں کو، اور ہم نے انہیں چنا اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ یہ اللہ کی رہنمائی ہے، وہ اس سے ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو جو کچھ وہ کرتے تھے ضائع ہو جاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت دی، بس اگر یہ لوگ اس کا انکار کریں تو ہم نے ان باتوں کے لیے مقرر کر دیے ہیں ایسے لوگ جو اس کے انکار کرنے والے نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، سو ان کی راہ پر چلو۔ آپ کہہ دیں میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو نہیں مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ یہ ہے وہ مروجہ ترجمہ، یہ آج کل کے مسلمانوں کے لیے قابل قبول ترجمہ، اور ایسے ہی تراجم ہیں جو ملحدوں کو مواقع فراہم کرتے ہیں، اللہ کے اور قرآن کے دشمنوں کو یہ مواقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ قرآن پر اعتراض کریں، اللہ کا انکار کر دیں، کیونکہ ان تراجم کی روشنی میں ایسے سوالات اٹھتے ہیں جن کا جواب یہ روایتی مسلمان دے نہیں سکتا۔ ترجموں کی غلطی کا یہ لوگ اعتراف نہیں کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے اپنے اکابر کے تراجم کو درست ثابت کرنے کے لیے بلا وجہ میدان میں کود پڑتے ہیں، وہ خود پھنستے ہیں، اور جواب نہیں ہونے کی وجہ سے عام فہم افراد ملحدین کے عقل کے زیر تسلط آ جاتے ہیں، اور وہ بھی نادانستگی میں اللہ کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بھی قرآن پر اعتراضات کرتا ہے تو وہ عربی ٹیکسٹ پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، یعنی اصل جو متن ہے عربی متن
اس میں کسی کو انکار نہیں ہے. گو کہ کوششیں اس میں بھی بہت ہوئی ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو پائے. اب تراجم کو لے کر اس پر تنقید کرنا، ایسے سوالات کی بوچھاڑ کر دینا جس کا عقلی طور پر جواب ممکن نہیں ہو، اور پھر اس کی روشنی میں اللہ کی کتاب کا اور اللہ کا ہی انکار کر دینا، یہ کسی ذی شعور شخص کا کام نہیں ہو سکتا. ہونا یہ چاہیے کہ جہاں آپ کو اعتراض لگ رہا ہے اور جواب نہیں مل رہا تو آپ اہل علم سے پوچھیں، اس میں آپ تدبر کریں، کیونکہ اللہ نے قرآن سمجھنے کے لیے تدبر کی شرط رکھی ہے، سوچنے سمجھنے کی شرط رکھی ہے. اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تمہارے پہلو نے جو کر دیا ہے اس پر ڈٹ جاؤ. اللہ تو یہ تک کہتا ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا جاہل تھے تو کیا تم بھی جاہل رہو گے. اللہ جھنجھوڑتا ہے عقل استعمال کرنے کے لیے، علم استعمال کرنے کے لیے، سوچنے سمجھنے کے لیے، تفکر تدبر کے لیے. لہذا جو لوگ یہ سمجھ کر رہ جاتے ہیں کہ پہلے والوں نے کچھ نہیں کیا تو ہم کیا کر لیں گے، ہمیں ویسے ہی رہنا چاہیے، وہ سب سے بڑی غلطی پر ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن کی ہدایت تک پہنچنے کے لیے مروجہ عربی گرامر ناکافی ہے. اس سے قرآن پر اعتراضات آتے ہیں، اور اگر آپ نے مروجہ گرامر سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی تو آپ اللہ کی ہدایت کو نہیں پہنچ سکتے. بہرحال اس پر طویل بات ہو جائے گی، لہٰذا اس کو یہیں رہنے دیتے ہیں. آئیے ہم آیت کی فہم کی طرف بڑھتے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے اور کیا کچھ ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہماری طرف سے حجت ہے، یہ ہماری حجت ہے. اور حجت اس کو کہا جاتا ہے جو بحث برائے دلیل ہو، یعنی بحث تو ہو لیکن دلیل کے ذریعے، بغیر دلیل کے روشنی کے جو بحث ہوتی ہے اس کو جدال کہتے ہیں، جدل کہتے ہیں، جو بحث برائے بحث کہلاتی. تو یہ بحث برائے دلیل ہے، تو یہ ہم سے بحث برائے دلیل ہے. آتیناہا، ہم نے اسے دیا ہے، ابراہیم کو، علی قومہ، اس کی قوم پر. اب یہ یاد رکھیں کہ قرآن میں ہر جگہ یہ جو انبیاء کے نام آئے ہیں ضروری نہیں کہ بطور اسم ہر جگہ آئے ہو. یہ کہیں بطور اسم آیا ہے اور کہیں بطور صفاتی نام آیا ہے. تو یہاں جو ساری ترتیب الٹ پلٹ ہے اس کی وجہ یہی کہ یہاں بطور صفت نام آیا، بطور اسم نہیں آیا. تو یہ ابراہیم دلیل سے بات کرنے والا. اس کے بعد نرفع درجات، ہم سے بلند درجات ہیں، من نشاء، جو ہم سے چاہے. ان ربک، بے شک تمہارا رب، حکیم علیم، علم سے حکم دینے والا ہے. وَوَهَبْنَا، اور ہم نے بلا معاوضہ دیا، لہو، اس کے لیے، اسحاق و یعقوب، اس سے دور کرنے والا یعنی یہ انجام دینے والا. کلن ہدینا، ہر ایک ہم سے ہدایت ہے. ونوحن ہدینا، اور ہماری ایک وحی، ہمارا ایک حکم، ہماری ہدایت ہے. من قبل، پہلے سے، ومن ذریتہ، اور اس کے پھیلانے والوں سے، داؤد، قوت والا، وسلیمان، اور سلامتی دینے والا، وایوب، اور رجوع کرنے والا، ویوسف، اور افسوس کرنے والا، وموسیٰ، اور حق کی خاطر باطل سے بے خوف و خطر ٹکرانے والا، وہارون، اور معاون بوجھ اٹھانے والا. وکذالک، اور اسی طرح، نجزی المحسنین، متوازن کام کرنے والوں کو ہم سے نتیجہ ہے، یا حسن کارانہ کام کرنے والوں سے کام کرنے والوں کو ہماری جزا ہے. وزکریہ، اور بھرا ہوا دینے والا، ویحییٰ، اور احیا کرنے والا، وعیسیٰ، اور انسانیت والا، والیاسا، اور یاسیت والا. کل من الصالحین، ہر ایک مکمل صحیح عمل کرنے والوں میں سے. واسماعیل، اور اس کا خوب سننے والا، والیسع، اور خاص کوشش کرنے والا، ویونس، اور انسیت والا، ولوطن، اور نرمی سے بات کرنے والا. وکلن فضلنا، اور ہر ایک کو ہم نے فضل دیا، ہم نے فاضل دیا ہے، ایکسٹرا دیا ہے، یا فضیلت دیا ہے،
العالمین ہر علم والوں پر، ومن آبائہم اور ان کے بڑوں سے، وذریاتہم اور ان کے پھیلانے والوں سے، واخوانہم اور ان کے ہم مقصدوں سے، وجتبیناہم اور ہم سے انہوں نے منتخب کروایا ہے، وہدیناہم اور ہم سے انہوں نے ہدایت لی ہے، الی صراط مستقیم استقامت والے راستے کی طرف، ذالک ھدی اللہ تو وہی اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہی یہ ہدایت ہے اس کے ذریعے، یعنی یہ ہی کا صیغہ جا رہا ہے کتاب کی طرف، اس کتاب کے ذریعے، من یشاء جو یہ چاہے، من عبادہ اپنے تابع داروں میں سے، ولو اشرکو اور اگر وہ ملاوٹ کرتے، لہبتا ضرور ضبط کر لیتے، ضرور ضائع کر دیتے، انہم ان کے بارے میں، ما کانوا یعملون جو وہ عمل کیا کرتے ہیں، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، آتیناہم ہم نے انہیں دیا ہے، الکتاب والحکم والنبوۃ، یعنی الکتاب القرآن، والحکم اور اس میں جو احکامات ہیں، والنبوۃ اور نبوت کہا جاتا ہے ایسی خبر جو آپ کو بلندی و سرفرازی تک لے جائے، یعنی اس میں وہ بلندی و سرفرازی والی خبر، فَإِن یکفر پس اگر یہ انکار کرے، بہا اس کا، ہؤلاء یہی لوگ، فقد پس یقینی، وکلنا ہم پر بھروسہ کیا، بہا اس کا، قومن ایک قوم، لیسو بہا نہیں ہوگی وہ اس کا، بکافرن انکار کرنے کو، اولئک الذین تو یہی وہ لوگ ہیں، ہدی اللہ اللہ کی ہدایت میں، فبہداہ مقتدی بس ان کی ہدایت کی اقتدا کرو، ان کی ہدایت کی پیچھے چلو، قل لا اسألکم کہو نہیں میں تم سے سوال کرتا ہوں، علیہ اس پر، اجرن کسی اجر کا، کسی نتیجے کا، کسی بدلے کا، ان ہوا اگر یہ ہے، الا صرف، ذکر للعالمین یاد دہانی ہر علم والوں کے لیے۔ یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب میں پہلے آپ کو اس کا رواں ترجمہ بتا دوں تاکہ بات سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے، اس کے بعد وضاحت کرتا ہوں کہ آیتیں کس طرح ہر دور میں قابل اتباع رہی ہے اور قیامت تک رہے گی، اور یہ ہماری حجت ہے، ہم نے اسے ابراہیم کو یعنی دلیل سے بات کرنے والے کو اس کی قوم پر دیا، ہم سے درجات کی بلندی ہے جو کوئی ہم سے چاہے، بے شک تمہارا رب علم سے حکم دینے والا ہے، اور ہم نے اس کے لیے بلا معاوضہ دیا، خوب دور کرنے والا یعنی اس کا انجام دینے والا، ہر ایک کو ہماری ہدایت ہے، اور ہم سے حکم لینے والے پہلے سے ہم نے ہدایت دیا ہے، اور اس کے پھیلانے والوں میں سے قوت والے اور سلامتی دینے والا اور رجوع کرنے والا اور افسوس کرنے والا اور حق کی خاطر باطل سے بے خطر ٹکرانے والا اور معاون بوجھ اٹھانے والا، اور اسی طرح متوازن کام کرنے والوں کو ہم سے بدلہ یا نتیجہ ہے، جزا ہے، اور بھرا ہوا دینے والا اور احیا کرنے والا اور انسانیت والا اور یاسیت والا، ہر ایک مکمل صحیح عمل کرنے والوں میں سے، اور خوب سننے والا اور خاص کوشش کرنے والا اور انسیت والا اور نرمی سے بات کرنے والا، اور ہر ایک کو تمام علم والوں پر ہم نے فاضل دیا، اور ان کے بڑوں اور ان کے پھیلانے والوں اور ان کے ہم مقصدوں سے، اور انہیں ہم سے منتخب کیا گیا، اور استقامت والے راستے پر ہم سے انہیں ہدایت ہوئی، وہی اللہ کی ہدایت ہے اس کے تابع داروں میں سے جو یہ چاہے، اس الکتاب کے ذریعے یہ ہدایت ہے، اور اگر وہ ملاوٹ کریں ان کے بارے میں ضرور ضبط ہو جائیں گے جو وہ عمل کیا کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو لوگ ہم نے انہیں الکتاب اور الحکم اور سرفرازی کی خبر دیا، بس اگر وہ اس کا انکار کریں، یہی لوگ بس اس قوم کو یقینی ہم پر بھروسہ ہے وہ اس کا انکار کرنے کو نہیں ہوں گے، یہی لوگ اللہ کی ہدایت والے لوگ ہیں، بس انہی ہدایت کی اقتدا کرو، یعنی اس کے پیچھے چلو، کہو اس پر
میں کسی اجر کا تم سے سوال نہیں کرتا ہوں، اور یہ کہ ہر علم والوں کے لیے یاد دہانی صرف وہی ہے۔ تو یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے یہاں بات سمجھاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اللہ ہدایت دے رہا ہے۔ اگرچہ یہ نبیوں کے نام ہوتے ہیں تو اللہ پہلے نوح کا ذکر کرتا، بعد میں ابراہیم کا کرتا، کیونکہ ابراہیم سے پہلے نوح آئے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پر ابراہیم کا ذکر پہلے ہے، ابراہیم کے بعد اسحاق اور یعقوب آ گیا ہے، اس کے بعد نوح کا ذکر آ رہا ہے۔ پھر اس کی ضروریت میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون کو کہا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ لکھا گیا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اس کے بعد پھر زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس کا نام لے کر کہا جا رہا ہے کل من الصالحین، اور پھر اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کا نام لے کر کہا جا رہا ہے کہ کلًا فضلنا علی العالمین۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ترتیب الٹ ہے، کسی دور کا خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کی کوئی بات بے ترتیب نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں تمام کے تمام یہ صفاتی نام استعمال ہوئے ہیں۔ آج بھی قرآنی آیات حجت ہے، اور یہ اللہ نے ہر دلیل سے بحث کرنے والے کو دیا ہے اس کی قوم پر۔ اگر آج آپ قرآنی آیتوں کی دلیل سے اس کو حجت بنا کر کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ اپنی قوم پر ابراہیم ہیں۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ نرفع درجات من نشاء، ہم سے بلند درجات ہیں جو ہم سے چاہے۔ یہ صرف ابراہیم کی بات اگر ہوتی، یعنی ابراہیم نبی کی بات ہوتی جو گزرے ہوئے ہیں، تو پھر یہاں پر من نشا نہیں آتا، بلکہ صاف کہہ دیتا نرفع درجات علی ابراہیم۔ من نشا کیوں کہا اللہ نے؟ جو ہم سے چاہے ہم سے اس کے درجات بلند ہیں۔ جو ابراہیم بننا چاہے گا، جو بھی اللہ کی آیتوں کو حجت بنا لے گا، اللہ نے جو دلیل دی ہے، اللہ نے جو بحث کے لیے دلیل اپنی آیتوں کے ذریعے دیا، ان آیتوں سے جو کوئی بھی بات کرے گا، اس دلیل کی روشنی میں بات کرے گا، تو وہ اپنی قوم پر ابراہیم ہوگا، اور اس کے درجات اللہ کی چاہت کے مطابق ہی بلند ہوں گے۔ اور ایسا کس لیے ہوا کہ بے شک تمہارا رب علم سے حکم دینے والا ہے۔ اللہ کا ہر حکم علم پر مبنی ہے، جہالت پر نہیں ہے، بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک علم سے بھرپور ہے، بغیر علمی بات کے نہیں ہے۔ تو رب کا ہر حکم جو وہ علم والا ہے، علم سے حکم دینے والا ہے اللہ۔ اس کے بعد پھر جو آ رہا ہے کہ ہم نے بلا معاوضہ دیا اس کے لیے اس سے دور کرنے والا۔ اسحاق کا مادہ سحق ہے، یعنی سین ہے قاف، سین ہے کا سحق کہتے ہیں دور کرنے کو۔ تو ہم نے بلا معاوضہ دیا اس کے لیے اس سے دور کرنے والا، یعنی جو کوئی ابراہیم بن جاتا ہے، جو اللہ کی آیتوں کو دلیل بنا لیتا ہے، تو پھر وہ اپنا ہر وہ عمل جو قرآن کے احکامات کے خلاف ہے اس سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بلا معاوضہ دیا اس کے لیے اس سے دور ہونا۔ وَيَعْقُوب یعنی اس کا انجام دینا، عقب سے یعقوب انجام دینے والا۔ تو جب آپ حجت بنا لیں گے اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے کلام کو، تو یہ آپ ابراہیم بن جائیں گے، آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ اور کیونکہ رب کا ہر حکم علم پر مبنی ہے، لہذا آپ کو بلا معاوضہ اس سے دور ہونا بھی حاصل ہو جائے گا اور انجام بھی مل جائے گا۔ یعنی اللہ جو جس عمل کا جو نتیجہ بتا رہا ہے وہی ملنا شروع ہو جائے گا، جو کہ ابھی نہیں مل رہا ہے۔ مروجہ مسلمانوں میں آپ دیکھ لیں تو اللہ نے جس کام کو جو نتیجہ بتایا ہے وہ نہیں نکل رہا ہے، چاہے وہ صلاۃ ہو، زکوٰۃ ہو، صیام ہو، حج ہو، اللہ نے سب کا نتیجہ ساتھ ساتھ بتایا ہوا۔ اس لیے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ کلن ہدینا، ہر ایک ہم سے ہدایت لی، ہر ایک کو ہم سے ہی ہدایت ہے، یعنی ہدایت اللہ کی لی جائے گی، غیر اللہ کی کتاب کی دلیل کی نہیں ہوگی۔ اللہ اس کی مزید وضاحت کر دے رہا ہے کہ ونوحن، یہاں نوح نام نہیں ہے بلکہ ہمارا حکم، یعنی ہمارا حکم ہماری ہدایت ہے پہلے سے اور اس کے پھیلانے والوں سے بھی۔ تو اللہ کا حکم جو ہے، اللہ کی وحی جو ہے، وہی ہدایت پہلے سے بھی تھی، آج بھی یہی ہے، اور اس کے پھیلانے والے جب تک رہیں گے جب تک کے لیے یہی ہوگا۔
اب یہ پھیلانے والوں کی یہ اللہ کوالٹی بتا رہا ہے، یعنی ان کے کردار بتا رہا ہے کہ کیسے ہوتے ہیں وہ لوگ۔ ایک تو ہوتے ہیں داؤد یعنی قوت والے، سلیمان سلامتی دینے والے، ایوب اوب سے ہے جس کا مطلب رجوع کرنے والا ہے، جو شخص بھی رجوع کر لے، غلطی پر ہے ٹھیک ہے، جیسے اسے اللہ کی ہدایت سمجھ میں آنی شروع ہو جائے وہ رجوع کر لے۔ وہ یوسف اور تعصف والا، افسوس کرنے والا نہیں کسی کو، تو ہو جیسے آج مثال کے طور پر آپ کی عمر 50 60 سال 70 سال ہو گئی ہے، اب آپ کو اللہ کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، اب آپ نے رجوع کر لیا، تو اب آپ کو پچھلا تعصف ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے کہ کاش میں پہلے سمجھ گیا ہوتا، کاش میں پہلے اللہ کی ہدایت کو پا چکا ہوتا تو شاید آج نظام بنانے کے لیے کوئی اپنا حصہ ڈال چکا ہوتا۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں۔ اس کے بعد آ رہا ہے موسیٰ اور ہارون۔ تو موسیٰ اس کو کہا جاتا ہے جو باطل سے ٹکرانے والا ہو حق کے لیے، یعنی حق کی خاطر باطل سے بے خوف و خطر ٹکرانے والا، اسے انجام کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ اسے پتہ یہ حق بات ہے، اللہ کی بات ہے، لہٰذا جو بھی غیر اللہ کی بات ہے باطل ہے اس سے وہ بے خوف و خطر ٹکرا جاتا ہے، کر لو کیا کرنا، زیادہ زیادہ جان سے مارو گے نا، اور کیا کرو گے، میرے کردار کو تو نہیں ہٹا سکتے، اللہ نے جو کچھ کہہ رکھا ہے مجھے اس کی باتوں سے تو نہیں ہٹا سکتے، نتیجہ اللہ دے گا، اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ہارون کہتے ہیں معاون بوجھ اٹھانے والے کو، نہیں کچھ لوگ جو ہمت نہیں کر پاتے لیکن کوئی اگر ہمت کر رہا ہوتا تو اس کے ساتھ مددگار ہو جاتے، اس کے ساتھ معاون بن جاتے ہیں، تعاون کرنے والے ہو جاتے ہیں، تو وہ ہارون کہلاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اور اسی طرح ہمارا نتیجہ ہے متوازن کام کرنے والوں کے لیے، حسن کارانہ کام کرنے والوں کے لیے، اچھا کام کرنے والوں کے لیے۔ حسن کا مطلب ہی ہر چیز جو توازن سے برقرار ہے، متوازن ہے تو حسن ہے، اور جہاں توازن بگڑا حسن ختم۔ تو یہ وہ کردار ہے، ایسے کردار والے ہی متوازن کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس بات کو سمجھ کر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ مزید اب بتا رہا ہے کردار، ورنہ اب دیکھیے کہ یہ اسحاق اور یعقوب کے بعد نوح کے آنے کے کوئی تصور ہی نہیں ہوتا ہے، اور پھر داؤد سلیمان ایوب یوسف موسیٰ ہارون جب اللہ نے کہہ دیا تو اب آ رہے ہیں زکریا اور یحییٰ۔ یاد رکھیں کہ اگر زال سے زکریا ہوتا تو ذکر والا ہو جاتا، یاد دہانی والا، لیکن یہ زے سے زکریا ہے، تو زے سے جو ذکر ہے، ذکر کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا دینے والا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے آج کی مثال لے لیں کہ بل گیٹس سے دولت سے بھرا ہوا ہے، بے فکری ہے، سب کچھ ہے، اور وہ دینے والا بنا ہوا ہے، تو زکریا یعنی جو بھرا ہوا ہے اور وہ دینے والا ہے، اپنے پاس نہیں رکھا ہوا ہے، سمیٹ کر نہیں رکھا ہوا، اس پر قبضہ نہیں کر رکھا ہے، یعنی عام ملکین وہ ملکیت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے، بھرا ہوا ہے، دینے والا ہے۔ اس کے بعد ویا ہے یعنی وہ احیا کرنے والا ہے، وہ نشوونما دینے والا ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، پروان چڑھانے والا ہے، اپنے لیے نہیں کر رہا، وہ جانتا بھی نہیں ہے آپ کو کچھ نہیں۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دیا بل گیٹس کی، اب وہ پولیو کے لیے دنیا بھر کے بچوں کو فری میں دوائیں دے رہا ہے، وہ اس کے لیے یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اسے جانتے ہو، مانتے ہو، اسے برا کہتے ہو، اسے کافر کہتے ہو، اسے مشرک کہتے ہو، اسے یہودی کہتے ہو، کچھ بھی کہتے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ پولیو کے لیے جو کام کر رہا ہے وہ بلا معاوضہ کر رہا ہے، بغیر کسی اس کے کر رہا ہے، وہ بھرا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ زندگی ملے، زندگی نشوونما ہو، آیا ہو، بچوں کی پولیو نہ پھیلے، اس کے لیے وہ کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا کہ وہ عیسیٰ، اور وہ انسانیت والے، عیسیٰ کہتے ہیں انسانیت والوں کو، جس کے اندر انسانیت آ جائے۔ انسانیت آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہر کام انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہو، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہ ہو۔ اس کے بعد وہ الیاس، اور یاسیت والا، یعنی یاسیت اس کو کہتے ہیں کہ جو لوگ بعد میں افسوس کرتے ہیں کہ کاش میں نے پہلے کر لیا ہوتا۔ ایک تو وہ تعصف ہے جسے افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر پائیں، وہ افسوس والا جو ہے وہ قوت رکھ کر بھی نہیں کر پاتا ہے، وہ بھی افسوس میں ہوتا ہے۔ لیکن یاسیت والا جو ہے، یہ جس کو تعصف ہوتا ہے کہ وہ کاش میں پہلے ایسا کر لیا ہوتا، نہیں اس کے علم میں بات آ بھی چکی جب بھی اس نے عمل نہیں کیا، تو یہ الیاس میں ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہر ایک مکمل صحیح عمل کرنے والوں میں سے، چاہے وہ بھرا ہوا ہو، احیا کرنے والا ہو، انسانیت والا ہو یا یاسیت والا ہو، لیکن وہ مکمل صحیح عمل کرنے والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد اب آ رہا ہے اسماعیل یسا۔ اب اسماعیل کا ذکر ابراہیم کے ساتھ نہیں آیا، نہ اسحاق کے ساتھ آیا، نہ یعقوب کے ساتھ آیا، تو یہ بعد میں اتنا کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ اسماعیل سما سے ہے، جس کا مطلب سننا، تو اسماعیل
اس سے خوب سننے والا، اس سے جلد سننے والا، اللہ کے احکامات سے، اللہ کے کلام سے سننے والا، بہت جلد سننے والا، ولیسا یعنی خاص کوشش کرنے والا، جیسی اسے اللہ کی بات ملی، اللہ کے احکامات ملے، سمجھ میں آیا، اس نے سنا، اس کے دل کو لگی بات کہ واقعی، اس کے عقل نے بتایا کہ واقعی بات ٹھیک لگ رہی ہے، اب اس نے فوراً اس پر کوشش شروع کر دیا۔ ویونسا یعنی اب وہ انسیت والا ہو گیا، وہ نرمی سے بات کرنے والا تھا، لڑتا جھگڑتا نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا اس لیے مان لو، یا ہمارے اکابرین نے کہہ رکھا ہے اس لیے کر لو، ایسا نہیں کہ ہمارے مسلک سے نکلا ہوا فتویٰ اس لیے اس کو صحیح مانا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نرمی سے بات کرنی، ہمیشہ جو بھی اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے وہ نرمی سے ہی بات کرتا ہے، کبھی وہ لڑتا جھگڑتا نہیں ہے، فساد نہیں چاہتا، بگاڑ نہیں چاہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، تو اور ہر ایک کو ہم نے فاضل دیا ہر علم والوں پر، کہ علم والوں پر فضیلت کس کو ہوتی ہے؟ جو اچھا سننے والا ہوتا ہے، اس کے لیے کوشش کرنے والا ہوتا ہے، اس میں انسیت پیدا کرتا ہے اور نرمی سے بات کرتا ہے، تو یہ علم والوں پر فضیلت ایسے ہی اشخاص کو ملا کرتی ہے، ایسے کردار والوں کو ملتی ہے۔ یہ جو چار نام الگ آئے ہیں اس لحاظ سے کہ یہاں پر علم والوں پر انہیں فضیلت ملے گی، اور جو مکمل صحیح عمل کرنے والے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، حیا کرنے والے ہوتے ہیں، انسانیت والے ہوتے ہیں، یاسیت والے ہوتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو کہا کہ اچھا کام کرنے والے، متوازن کام کرنے والے جو ہوتے ہیں، تو ان میں قوت والے بھی ہوتے ہیں، سلامتی دینے والے بھی ہوتے ہیں، رجوع کرنے والے بھی ہوتے ہیں، افسوس کرنے والے بھی ہوتے ہیں، حق کے خاطر لڑنے والے ہوتے ہیں، اس کے معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ تو ان سب کو اللہ نے محسنین میں کہا، تو یہ محسنین، صالحین اور فضلنا علی العالمین جو یہ اس کی تشریح ہے ان کرداروں کے حوالے سے کہ یہ کردار ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، یعنی ان کے بڑوں سے، ان کے پھیلانے والوں سے، ان کے ہم مقصدوں میں سے۔ تو اس طرح کے کردار والے چاہے ان کے بڑے رہے ہوں یا ان کے بعد والے ہوں یا ان کے ساتھی جو اس کے پھیلانے والے ہوں یا ان کے جو ہم مقصد ہیں، جو کہتے ہیں کہ میرا تمہارا مقصد ہے کہ آؤ ایک ساتھ مل کر جدوجہد کر لیں، تو یہ سب ہوتے کس لیے ہیں کہ وَجْتَبَيْنَاهُمْ، انہوں نے ہم سے اپنے آپ کو منتخب کروایا ہوتا ہے، یعنی یہ اللہ نہیں منتخب کر رہا کسی کو، آپ اپنے کردار سے اللہ سے اپنے آپ کو منتخب کرواتے ہیں، کیونکہ اللہ اگر کروا رہا ہے تو پھر تو آپ کا کوئی اس میں کردار نہیں رہا، آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں رہا۔ تو اگر کوئی اچھا ہو گیا تو یہ تو اللہ کی وجہ سے ہوا، اور برا ہوا تو اللہ کی وجہ سے ہوا، تو نہ اللہ کو برا نتیجہ دینا چاہیے اور نہ اچھا نتیجہ دینا چاہیے، پھر جنت جہنم وغیرہ سب بیکار سی چیزیں اٹھا کر پھینک دینا چاہیے۔ اللہ کو آپ نے ایک ہدایت کار بنا دیا، پروڈیوسر بنا دیا کہ جس کو چاہے اس کو کر دے، جس کو چاہے ایسا کر دے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ کسی کو منتخب نہیں کرتا، کسی کو چنتا نہیں ہے، یہ چناؤ ہم اپنا خود کرواتے ہیں، یعنی ہدایت لیتے ہیں استقامت والے راستے کی طرف، جس کو اللہ کہہ رہا ہے صراط مستقیم، ڈٹ جانے والا راستہ، سیدھا راستہ، وہ راستہ اللہ اس قرآن میں بتاتا ہے۔ اس قرآن کے حصے ہدایت لے کر جب ہم اس طرف چل پڑتے ہیں، اپنے آپ کو منتخب کروا لیتے ہیں، تو پھر یہ ہم اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، انہی کرداروں میں سے کسی کے یا تو بڑے ہوں گے یا اس کے پھیلانے والے ہوں گے یا ان کے ہم مقصد ہوں گے۔ تو آگے اللہ پھر کہہ رہے کہ وہی اللہ کی ہدایت، اللہ کی ہدایت وہی ہے اب جو ان کرداروں میں اپنے آپ کو ڈھال لے۔ اور یہ ہدایت ہے کیسے؟ یہدی بہی، اس کتاب کے ذریعے یہ ہدایت ہے، کتاب یہ ہدایت کہیں باہر سے نہیں ہے، اللہ کی ہدایت تو ہے لیکن ہدایت اس کتاب کے ذریعے ہے، من یشاء من عبادہ، اس کے تابع داروں میں سے جو یہ چاہے، جو اللہ کا تابع دار اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم اللہ کے تابع دار ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے فرمانبرداری اختیار کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے عبد ہیں، تو وہ جب یہ چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس طرح منتخب کرواتا ہے۔ لیکن اگر کوئی صرف زبانی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ کے عبد ہیں اور وہ فرمانبرداری غیر اللہ کی کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہوتا، اور یہ اللہ نہیں چاہ رہا ہوتا بلکہ اس کے تابع داروں میں سے جو یہ چاہتا ہے اپنے آپ کو منتخب کرواتا ہے اس کتاب کے ذریعے ہدایت لے کر۔ اس کے بعد اللہ اسی لیے یہ بتا دے رہے کہ اگر یہ صرف انبیاء کے نام ہوتے تو وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہرگز نہیں آتا، کیونکہ انبیاء تو صحیح عمل کرتے ہی ہیں، پھر ان کے عمل کو ضبط کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان کے اکارت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان کے عمل کو ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اس لیے کیونکہ یہ سب صفاتی نام ہیں کردار کے حوالے سے، تو ایسے کردار اپنانے والے بھی اگر ملاوٹ کر لیں گے،
اگر وہ ملاوٹ کر لیں گے تو ان کے بارے میں ضبط کر لیا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے ہیں. اور لہا بھی تک ہے کہ ضرور ضبط کر لیا جائے گا. حبط کہتے ہیں ضبط کرنے کو، اور لام لگ گیا ضرور کے لیے، تو ضرور ان کے بارے میں ضبط کر لیا جائے گا جو وہ عمل کرتے ہیں. جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں ان کا بیکار ہو جائے گا، اکارت چلی جائے گی، ضائع ہو جائے گا، ضبط کر لیا جائے گا اگر انہوں نے ملاوٹ کر دیا، یعنی اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر دیا، تو یہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا، چاہے وہ اپنے آپ کو ان کرداروں میں ڈھالتے ہوئے بھی کیوں نہ ہوں. تو اس لیے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں انہیں ہم نے الکتاب، الحکم اور نبوت دیا ہے. یعنی الکتاب، یہی لوگ ہیں انہیں ہم نے الکتاب دیا ہے. الکتاب سے یہ حکم لیتے ہیں، کس الکتاب میں حکم کیا ہے، خاص حکم کیا ہے، اس حکم کی اتباع کرتے ہیں. اور اس حکم کے باوجود اب اس میں پھر نبوہ کا لفظ آیا ہے کہ نبی نبا سے نکلا ہے. نبا کہتا ہے خبر کو، نبی خبر دینے والے کو، اور نبوت ایسی خبر جو آپ کو سرفرازی و بلندی کی طرف لے جائے. تو اللہ نے ایسے ہی لوگوں کو الکتاب دیا ہے، اس میں ہی خاص حکم موجود ہے، اور ایسا حکم جو آپ کو، اس حکم میں ایسی خبر ہے کہ وہ آپ کو سرفرازی کی طرف لے جاتی ہے، آپ کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے، آپ کو ترقی کی دلا دیتی ہے، آپ کو معاشرے میں نمایاں کر دیتی ہے. اس کے بعد اللہ کر کے پس اگر یہ اس کا انکار کریں، نہیں ایسے کردار والے بھی اگر اس کا انکار کریں، یعنی اس کتاب میں جو احکامات ہیں اگر اس کا وہ انکار کرتے ہیں، تو یہ لوگ بس یقینی ہم پر بھروسہ کیا اس کا، یعنی کوئی اور قوم ایسی ہے جو اس پر بھروسہ کرتی ہے، جو کچھ اللہ نے کہا ہے اسی پر ہمیں توکل کرنا چاہیے، اسی پر ہمیں تکیہ کرنا چاہیے، اسے باہر نہیں نکلنا چاہیے. تو یقینی ایسے لوگ ہیں جو اس پر ہم پر بھروسہ کیا ہے، اور وہ قوم ایسی ہے کہ وہ اس کا انکار کرنے والی نہیں ہوگی. اگر ایسے کردار اپنا کر بھی آپ انکار کر رہے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ بعد میں آنے والے ایسے لوگ ضرور ہو جائیں گے جو اللہ پر ہی بھروسہ کریں گے، اس کی کتاب پر، اس کے حکم پر، اور اس کے ہی کتاب سے باہر نہیں نکلیں گے، اسی پر بھروسہ رکھیں گے، اور وہ ایسی قوم ہوں گے کہ اس کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے. اس کے بعد اللہ کہہ رہے کہ یہی لوگ ہیں اللہ سے ہدایت لیے، جنہیں اللہ سے ہدایت ملی. تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے ہدایت لیا ہے، تو ان کی ہدایت کی اقتدا کرنا ہے، ان کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق آپ اپنے عمل کو سنوار سکتے ہیں، آپ اپنے عمل کو ڈھال سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ہدایت لے رہے ہیں اللہ سے. تو ایسے لوگ جو اللہ سے ہدایت لیتے ہیں، آپ ان کی ہدایت کی اتباع کر سکتے ہیں، ان کی ہدایت کے پیچھے چل سکتے ہیں، ان کی ہدایت کی اقتدا کر سکتے ہیں، ان کو آپ اپنا رہنما بنا سکتے ہیں تاکہ آپ اس کے پیچھے پیچھے چل سکیں. اور ایسا کرنے والا جو بھی ہوگا وہ کیا کرے گا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دو کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا ہوں اس پر کسی اجر کا. تو ایسا جو بھی رہنما ہوتا ہے، جو اللہ سے ہدایت لینے والا ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو ان کرداروں میں ڈھالتا ہے، وہ اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، آپ سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتا، آپ سے کوئی نتیجہ نہیں چاہتا کہ ہمیں یہ دیا جائے، یہ دیا جائے، یہ کیا جائے. ایسا ہرگز وہ نہیں کرتا، نہ اس کا سوال کرتا ہے. اس کے بعد اللہ بتا رہا ہے کہ اگر یہ ہے تو صرف یاد دہانی ہے ہر علم والوں کے لیے. یعنی یہ کتاب کیا ہے جو اللہ نے دے رکھا ہے، یہ صرف ایک یاد دہانی ہے، اور ہر علم والوں کے لیے، تمام علم والوں کے لیے، جو بھی علم حاصل کر لیتا ہے، جو شعور حاصل کر لیتا ہے، جو کچھ جان لیتا ہے، تو جاننے والوں کے لیے ہی اس میں یاد دہانی ہے. اس یاد دہانی کے مطابق ہی آئیں تو ساری بات سمجھ میں آئے گی، اگر نہیں آئے گی تو امید ہے سب کو اپنے اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. تو میں بہت زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں گیا ہوں، لیکن آیت جو کچھ کہہ رہی ہے، آیت میں کیا ہدایت موجود ہے، اس کو میں نے بہت اچھی طرح واضح کر دیا ہے. تو آپ ہر ایک کوئی اپنے اپنے سوال کا جواب اسی میں دیکھ لیں. امید ہے کہ مزید کوئی سوال نہیں ہوگا. پھر بھی کوئی تشنگی ہو، کوئی سوال چبھ رہا ہو تو ضرور کر سکتے ہیں. السلام علیکم.